جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو زمین گواہ بنتی ہے، جب حق کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو تاریخ سنبھال لیتی ہے، اور جب ایک غلام کا بیٹا سردار کے قدموں میں کھڑا ہو کر حق بولے تو وہ عمار بن یاسر بن جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، جسم جلے، ماں باپ شہید ہوئے، مگر زبان پہ کلمہ حق ہی رہا۔ عمار بن یاسر کا تعلق یمن کے قبیلے انس سے تھا۔ والد یاسر مکہ آ کر بنو مخزوم میں مقیم ہو گئے۔ ان کی والدہ سمیہ تھی جو اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہونے والی خاتون بنی۔ غلامی، کمزوری، غربت، یہ سب عمار کے نصیب میں تھے، مگر ان سے اوپر ایک شے تھی، ان کا ایمان۔ حضرت عمار ان پہلے 7 افراد میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد جو آزمائشیں ان پر آئیں وہ تاریخ کی شدید ترین آزمائشوں میں شمار ہوتی ہیں۔ قریش نے عمار اور ان کے والدین کو گرم ریت پہ لٹا کر کوڑے مارے، لوہے کی زنجیریں جسم میں دھسا دی گئیں، مگر لبوں پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد۔ ابو جہل نے پہلے سمیہ کو شہید کیا۔ جب وہ اسلام سے پھرنے پہ آمادہ نہ ہوئے تو ان کے والد بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ اسلام کی پہلی شہادتیں تھیں، اور عمار وہ زندہ تھے مگر دل میں شہید ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمار سے قریش نے سختی کے ذریعے کفریہ الفاظ کہلوا دیے۔ وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمار تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ حضرت عمار نے کہا، دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پھر ایسا ہو تو یہی کرو۔ اسی پر سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی، جو شخص ایمان لانے کے بعد مجبور کیا گیا مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عمار مدینہ ہجرت کر گئے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، ہر مارکے میں صف اول نظر آئے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ پیشن گوئی تھی جو بعد میں جنگ صفین میں پوری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر قیام فرمایا وہیں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مسجد تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی۔ حضرت عمار بن یاسر مسجد کی تعمیر میں نہایت سرگرم تھے۔ وہ اتنے جذبے سے مٹی اٹھا رہے تھے کہ گرد و غبار سے ان کا چہرہ اور جسم اٹ گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 آدمیوں کے برابر کام کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ تن تنہا مٹی اٹھا رہے ہیں تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، عمار کو رحمت اللہ لے جا رہی ہے اور وہ جنت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ حضرت عمار کی مسجد کی تعمیر میں شرکت صرف ایک جسمانی خدمت نہ تھی، بلکہ وہ نبی کریم کی قربت، مسجد کی اہمیت اور اسلامی اجتماعیت سے محبت کا عملی ثبوت تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تو عمار ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب معاویہ نے خلافت کے خلاف خروج کیا تو جنگ صفین ہوئی۔ اسی جنگ میں حضرت عمار نے حضرت علی کے لشکر میں شریک ہو کر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تم باغی گروہ ہو۔ یہ الفاظ ان کے ایمان، علم اور بصیرت کی دلیل تھے۔ جنگ صفین کے وقت حضرت عمار اس وقت 90 برس کے قریب تھے، مگر میدان جنگ میں شیر کی طرح لڑے۔ صفین میں ایک نیزے کا وار ان کے سینے کو چیر گیا۔ زمین پہ گرے تو زبان پر تھا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیری رضا کے لیے جان دی۔ عمار بن یاسر ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کا نہیں، قربانی، سچائی اور استقامت کا نام ہے۔ وہ غلام جو دنیا کو بتا گیا کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت عمار نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا، نہ صرف ایمان بلکہ عمل سے بھی۔
ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک حضرت عمار بن یاسر کی سب سے بڑی قربانی کون سی تھی۔